اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ آف ایس ایل ایس السلام علیکم۔ آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر ہے باب نمبر 2 قرآن مجید، سبق نمبر 1 قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور یاد کرنے کی فضیلت۔ مقاصد کیا ہیں اس میں؟ اس سبق میں ہم قرآن پڑھنے سمجھنے اور یاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت و ہدایت بنایا۔ یہ بہت آسان ہے، ہر شخص اسے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ القمر، سورۃ القمر کی 17 آیت ہے، یہ ترجمہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ مطلب قرآن اتنا آسان ہے کہ ہم نے اسے سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ قرآن پڑھنے سمجھنے اور یاد کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ ترجمہ ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اب اس کے مقصد کیا ہے یہ آپ دیکھیے گا ضرور، کیونکہ آگے ہمارے پاس سرگرمی میں ان کوسچنز آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ مسلمان اسے پڑھے، اس کو سمجھے اور اس پر غور کرے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ افلا یتدبرون القرآن من علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے۔ ترجمہ ہے کیا پھر یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل ہوتا ہے، تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بہت تاکید فرماتے ہیں۔ پیارے نبی کے پیارے ساتھی قرآن سیکھنے اور سمجھنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم پر بھی قرآن کے بہت سے حقوق ہیں۔ جب ہمارے صحابہ کرام ایسے کر رہے ہیں تو ہم پر بھی یہ سارے حقوق لازم ہیں، ہمیں بھی یہ سارے کام کرنے چاہیے اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے؟ قرآن کے بہت سے حقوق ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کیا کریں، ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پر ایمان لائیں نمبر 1، نمبر 2 ہے اس کو پڑھیں، نمبر 3 اس کو سمجھیں اور نمبر 4 اس پر عمل کریں۔ ذرا سوچیے، دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور اس کا ایک ایک حرف لاکھوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ کیا کوئی اور ایسی مثال ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ کتنی گہری بات ہے یہ کہ واحد کتاب ہے، دنیا کی واحد ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید جو بار بار پڑھی جاتی ہے واقعی، اور اس کا ایک ایک حرف لاکھوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ جنہوں نے حفظ کی ہوئی ہیں ان کے دلوں میں ایک ایک حرف اس کے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ کیا کوئی اور ایسی مثال ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ تفہیم ہے، درج ذیل آیت کا ترجمہ لکھیں، یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے گھر میں خود۔ میں سامنے رکھ رہی ہوں، ویڈیو پاس ہوئی ہے ادھر ہی، آپ اس کو دیکھیں اور ادھر سے دیکھ کے اس کو سوالو کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، اور یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آیت ہے، اس کا آیت کا ترجمہ پیچھے لکھا ہوا ہے، وہاں پیچھے سے دیکھ کر بھی آپ لوگ سالو کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، مطلب یہ احادیث مبارکہ پچھلے پیج پہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے دوسروں کو سکھائے، تو یہ بھی ہم آپ پیچھے سے دیکھ کر سکتے ہو۔ اعراب لگائیں اور ترجمہ لکھیں۔ نیکسٹ ہے تو اوپر سے دیکھ کر، یہاں سے دیکھ کر اعراب لگانا ہے اور ترجمہ بھی اوپر سے دیکھ کر لکھ لیں بے شک۔ عملی کام کیا ہے؟ خالی جگہوں میں ان قرآن کے حقوق لکھیں۔ قرآن کے حقوق میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے نا، یہ والے ہیں، قرآن پر ایمان لائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ذہنی آزمائش کو سکپ کر دیں، یہ نہیں کرنا۔ تحقیقی کام میں
قرآن مجید کے 30ویں پارے سے سورۃ التین کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ یاد کر کے اپنی کاپی پہ لکھیں. یہ والا کام بھی نہیں کرنا, بالکل نہیں کریں, ٹھیک ہے. سورۃ 3 کی 3 بس نہیں کرنا, یہ نہیں کریں. اور درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. فرسٹ ہے کہ ان چیزوں کی قسم کس آیت میں کھائی گئی ہے, لکیر کے ذریعے درست آیت نمبر سے ملائیں. پہلا ہے, یہ کام تو بک میں نہیں ہے نا, ہمارے مطلب ریڈنگ میں نہیں تھا, تو ابھی یہاں سے دیکھ کے سالو کر دیجیے گا. آیت نمبر 1 ہے قسم ہے انجیر کی. آیت نمبر 2 ہے اور طور پہاڑ کی. آیت نمبر 3 اور اس امن والے شہر کی. آیت نمبر 1 اور زیتون کی. تو آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. کل کے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو جائزہ دیا جائے گا, اس کے کویسچن آنسر میں آپ کو بھیج دوں گی پکچر بنا کے, تو آپ اس کو سالو کر لیجیے گا. اللہ حافظ.